فصل وإذا اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال سقط القصاص ووجب المال قليلا كان أو كثيرا. ایک قتل خطا، ایک قتل عمد. قتل خطا میں تو دیت متعین ہے، مثلا 10,000. قتل عمد میں دیت نہیں، قصاص ہے کہ قاتل سے قصاص. مگر قاتل اور مقتول کے اولیاء آپس میں صلح کرتے ہیں کہ قصاص کی وجہ مال ادا کیا جائے. تو یہ مال متعین ہے یا نہیں ہے؟ کہتے اس کی مقدار متعین نہیں ہے، بلکہ یہ مفوض ہے الی رأی الفریقین. فریقین جس مقدار پر رضامند ہو جائے تو وہ مال واجب ہے، 1 روپے ہو یا 1 کروڑ روپے ہو، البتہ قصاص ساقط ہوگا. تو قتل عمد میں جب قاتل و اولیاء مقتول صلح علی مال کرے تو اس مال کی مقدار متعین نہیں ہے. جس مقدار پر طرفین رضامند ہو جائے وہ مال ادا کرنا پڑے گا. لیکن مال کی ادائیگی کے بعد قصاص باقی ہے یا قصاص ساقط؟ وَإِذَا اصْطَلَحَ جب صلح کرے قاتل اور مقتول کی اولیاء علی مالین اوپر مال کے سقط القصاص قصاص ساقط شود ووجب المال او مال واجب گردد قلیلا کان او کثیرا مال اندک بود یا زیادہ. لقولی تعالی فمن وہ قاتل عفی له من اخی جس کو معافی قصاص سے ملے عن اخی اولیاء مقتول کی طرف سے. اچھا آگے مال کا ذکر علی ما قیل نزلت الآیت فی الصلح. یہ آیت صلح میں نازل ہے کہ قصاص ساقط اور صلح واجب. اور حضور کا ارشاد ہے من قتل له قتیلون جس کا مقتول مارا جائے تو اس کو حق ہے صلح کرنے کا کہ وہ صلح علی مال کرے. الحلیم والمراد واللہ اعلم الاخذ بالرضا. یہاں تو آیا ہے کہ من قتل له قتیل فهو بخیر النظر، جس کا رشتہ دار مر جائے اس کو 2 میں سے ایک اختیار ہے، اما القصاص و اما المال. ٹھیک ہے. اب اس کا معنی یہ ہے کہ اولیاء مال قصاص چھوڑ کر مال لے سکتے ہیں اور اس میں قاتل کی رضامندی ضروری نہیں ہے. تو امام صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ مراد حدیث کا اللہ جانتا ہے الاخذ بالرضا کہ اولیاء مقتول مال لے لی برضا القاتل اور یہی صلح ہے بعینی ہی. دوسری بات کہ صلح علی مالی نہیں جائز ہے کہ قصاص اولیاء مقتول کا حق ہے. جب اولیاء مقتول کا حق ہے تو وہ اس حق کو وصول کر کے قصاص بھی لے سکتے ہیں اور اس حق کو بیچ کر مال بھی لے سکتے ہیں. وَلِأَنَّهُ قصاص حق ہے ثابت ورثہ کے لیے یجری فیہ الاسقاط، اس میں اسقاط جاری ہے کہ وہ مخ میں معاف کرے. نفقذا تعویذان، تو اسی طرح وہ اسقاط عوضاً بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے قصاص کو چھوڑ دیا ہمیں عوض دے دو. لاحتمالہ صلح علی مال مشتمل علی احسان الاولیاء، اولیاء نے احسان کیا علی احسان الاولیاء کہ مقتول کے اولیاء کے ساتھ احسان وہ ان کو پیسے دے دی گئے. وإحیاء القاتل، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قاتل بچا. فیجوز بالتراضی، تو یہ صلح علی مال جائز ہے جب جانبین رضامند ہو. اور قلیل مال اور کثیر مال اس صلح میں برابر ہے کیونکہ اس کی مقدار میں نص نہیں ہے. فیفوض الی استلامہما، یہ مال سپرد ہے جانبین کی رضامندی کو.
کل خلعہ، کل یہ سودا پیر بگاڑا کی بیوی ہے، یہ پیر بگاڑا سے تنگ آ گئی، اس نے کہا کہ مجھ سے پیسے لو، مجھے طلاق دے دو۔ اب وہ پیسوں کی مقدار متعین نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر 1 روپے ہو 1,00,000 روپے۔ وَإِن لَمْ يَشْكُرُوا حَالًا وَلَا مُؤَجَّلًا فَهُوَ حَالٌ۔ چلو، دیت جو ہے وہ تو مؤجل ہے، 3 سال میں ادا کرنی پڑتی ہے، قتل خطا کی جو دیت، لیکن جو مال صلح سے واجب ہے اگر اس میں اجل کا ذکر نہ ہو تو پھر نقد دینا پڑتا ہے، کیونکہ یہ مال واجب ہوا بسبب عقد صلح کے، اور جو مال بسبب عقد کے واجب ہو جائے وہ حین العقد ادا کرنا پڑتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَذْكُرُوا، اگر طرفین ذکر نہ کرے کہ وہ مال حالاً ہوگا یا قرض ہوگا، فَهُوَ حال، وہ نقد ہوگا، کیونکہ یہ مال ہے ثابت بعقد صلح، اور اصل ایسے اموال میں الحلول نقد ہے، کالمہر۔ پھر وغیرہ نے سودا کے ساتھ نکاح کیا 1,00,000 روپے پر، اور یہ نہیں کیا کہ یہ 1,00,000 قرض ہے یا نقد ہے، تو کب ادا کرنا پڑے گا؟ نقد وثمن۔ پھر وغیرہ نے مجھ سے یہ کوٹی خریدی 100 روپے کی، اور یہ نہیں کہا کہ 100 نقد دے دوں گا یا ادھار دے دوں گا، کب دینا پڑتا؟ ہاں، نقد، جیسی کوٹی جو ہے نقد کر لے گیا، ٹھیک ہے۔ بخلاف دیت کی، دیت 3 سال میں ہے، لِأَنَّهَا مَا وَجَبَتْ بِالْعَقْدِ، وہ واجب بالعقد نہیں ہے، وہ تو واجب بالنص ہے، اور نص نے 3 سال مقرر کیے۔ وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ حُرًّا وَعَبْدًا فَأَمَرَ الْحُرُّ وَمَوْلَى الْعَبْدِ رَجُلًا بِأَنْ يُصَالِحَ عَنْ دَمِهِمَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ۔ میں حر ہوں اور یہ تبلیغی کا غلام ہے، میں اور تبلیغی کا غلام مل کر ہم نے اس کو قتل کر دیا عمدن، اور پھر ہم نے اس کے اولیاء کے ساتھ صلح علی مالین کی کہ 1,000 روپے دیں گے، تو 1,000 کیسے ہم پر واجب ہوگا؟ تو 500 حر پر ہے اور 500 عبد کی مولا پر ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْقَاتِلُ حُرًّا وَعَبْدًا، جب قاتل ایک حر ایک عبد ہے، فَأَمَرَ الْحُرُّ، حر و مولا عبد نے حکم دیا ایک ثالث کو بھی ان یصالح عن دمہما، کہ ہماری دم سے صلح کرو 1,000 روپے پر، اس نے صلح کرائی، فالألف علی الحر والمولا نصفان، تو حلفہ جو ہے حر و مولا پر نصفان ہے، لأن عقد الصلح، کیونکہ عقد صلح مضاف ہوا الیہما، حر قاتل و عبد قاتل کو اجر۔ وَإِذَا عَفَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِنَ الدَّمِ أَوْ صَالَحَ مِن نَصِيبِهِ، یہ 5 بھائی ہیں، میں نے اس کو قتل کیا عمدن، اب 4 بھائیوں کا حق ہے قصاص لے، لیکن اس ایک بھائی نے کہا کہ میں آپ کو اپنا حصہ قصاص معاف کرتا ہوں، تو ان تینوں کا قصاص بھی ساتھی کو، اور ان کو میں مال دوں۔ یا اس نے میری ساتھ صلح علی مالین کی کہ 10,000 ہے تو مجھے 2,000 روپے دو تو میں اپنا حصہ قصاص ثابت کروں، تو اس نے صلح نے قصاص کیا علی مالین، تو باقی کا تو بیٹھا ثابت ہوا، کیونکہ قصاص قابل تجزی نہیں ہے، جب ایک کا حصہ ثابت ہوا تو باقی بھی ثابت ہوگا۔ وَإِذَا عَفَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِنَ الدَّمِ، اور جب اولیاء مقتول میں سے ایک معاف کرے مجھے یا معاف نہیں کرتا، صالح من نصیبہ علی عوض، وہ صلح کرتا ہے اپنے حصہ قصاص کے بدلے عوض کے ساتھ، نسقط حق الباقین عن القصاص، باقی کا حق قصاص سے ساقط ہے، وَكَانَ لَهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الدِّيَةِ، اور ان کو مال ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قصاص حق ہے تمام ورثہ کا، دیت حق ہے تمام ورثہ کا، تو جب ایک نے اپنا حصہ ساقط کر دیا تو اس کو اسقاط کا حق تھا، اور چونکہ قصاص قابل تجزی نہیں ہے تو باقی کا آٹومیٹک ساقط ہوا۔ خلافا لمالک و شافعی فی الزوجین، ہماری نزدیک قصاص ہر وارث کا حق ہے،
حتیٰ کہ خاون مرے تو اس کے قصاص کا حق بیوی کو ہے، اور بیوی مارا جائے تو اس کا حق کا قصاص خاون کو۔ لیکن امام مالک امام شافعی کہتے ہیں باقی وہ رسا میں قصاص چلتا ہے۔ بھائی مرے اس کے قصاص کا وارث کون ہے؟ اس کا بھائی۔ بیٹا مرے اس کے قصاص کا وارث کون ہے؟ اس کا باپ ہے۔ لیکن بیوی مرے مارا جائے تو خاون قصاص نہیں لے سکتا، خاون مارا جائے تو بیوی اس کے قصاص کا وارث نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ خاوند اور بیوی میں رشتہ نکاح کا ہے، اور جب ایک قتل کیا گیا تو نکاح باقی نہیں رہا۔ جب وہ نکاح نہیں ہے، رشتہ نہیں ہے، تو وارث کیسے؟ لہما یہ حضرات کہتے ہیں کہ الوراثت و خلافت، وراثت کا معنی یہ ہے کہ زندہ جانشین بنے مال میں، تصرفات میں میت کا، اوہیا اور یہ جانشینی بالنسب ہے، دون سبب، اور زوجین کے اندر نسب نہیں ہے بلکہ کیا سبب ہے، اور لانقطاع بالموت، اور وہ سبب زوجیت کا منقطع بالموت ہے۔ ولنا ہمارا کیا مذہب ہے کہ اگر خاون قتل ہو جائے تو اس کی قصاص کا وارث کون ہے؟ اس کی بیوی۔ دلیل یہ ہے انہو علیہ السلام، نبی علیہ السلام جو ہے امر بتوریث امرأة اشیم زبوی من عقل زوجہا، کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ وارث بناؤ اشیم زبوی کی بیوی کو من عقل زوجہا، خاون کی دیت سے۔ حضرت اشیم کو قتل کیا گیا تھا تو اس کی دیت اس کی بیوی کو دی جائے گی۔ زوج کون تھا؟ اشیم۔ وَلِأَنَّهُ، و دوسرا یہ کہ خاون کی قصاص دیت بیوی لے سکتی ہے، اور بیوی کا خاون لے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قصاص حق ہے، اس میں ارث جاری ہے، اور زوجیت میں ارث ہے، زوج زوجی کا وارث ہے، اور زوجہ زوج کا وارث ہے۔ حتی ان من قتل وله ابنان ومات احدهما عن ابن كان القصاص بين الصلب وابن ابن، یہ ہے ارث فی القصاص۔ دیکھو یہ باپ ہے، اس کے یہ دو بیٹے، ٹھیک ہے، اور اس بیٹے کا یہ بیٹا ہے۔ اب یہ مارا گیا تو اس کی قصاص کا وارث یہ ہے، لیکن ابھی قصاص نہیں لیا تھا کہ یہ مر گیا، ٹھیک ہے۔ اب ورثہ میں کون ہے؟ یہ اور یہ۔ تو مولوی صاحب یہ قصاص باپ کا یہ بھی لے گا، یہ بھی لے گا، حالانکہ یہ تو پوتا ہے لیکن اس کو وہ باپ کا حصہ منتقل ہوا۔ یہ معنی اس قول کا۔ حتی ان من قتل، ایک آدمی مارا گیا، وَلَهُ ابنان، اس کو دو بیٹے تھے، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، ان دو بیٹوں میں ایک طبعی موت مرا، لیکن اس نے بیٹا چھوڑا، نُكَانَ القصاص، وہ جو اول آدمی کا قصاص ہے، بین الصلب و ابن الابن، یہ ابن الابن کو جو قصاص منتقل ہوا دادا کا، وہ کہاں سے؟ باپ سے۔ فَيَثْبُتُ لِسَائِرِ الْوَرَثَةِ، تو جب اس میں وراثت جاری ہے اور ابن الابن مالک بن سکتا ہے تو زوج و زوجہ وارث ہے، وہاں بھی ارث۔ اور تم نے کہا موت سے زوجیت ختم ہے، کہاں ختم ہے؟ وَالزَّوْجِيَّةُ تَبْقِي بَعْدَ الْمَوْتِ حُكْمًا فِي حَقِّ الْإِرْثِ۔ دیکھو زوج مرتا ہے اور اولاد نہیں تو بیوی کو ربع ملے گا، اولاد ہے بیوی کو ثمن ملے گا، معلوم ہے زوجیت ہے تب بولے۔ بیوی مرے اور اولاد ہو تو خاون کو ربع ملتا ہے، اور اولاد نہ ہو تو خاون کو نصف ملتا ہے، معلوم ہوا کہ رشتہ ہے تب تو ارث منتقل ہوا۔ اور دیکھیں پیر بگاڑا خاوند ہے اور یہ سودا بیوی، ٹھیک ہے، اس بیوی کو تبلیغی نے مارا کہ تو خدا کے راہ میں نہیں نکلتی، پیرا زندگی، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کی قصاص کا وارث ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ اس کی موت منصوب جرح کے وقت، اور جرح جو ہے وہ موت کے بعد ہے یا موت سے پہلے؟ اور موت سے پہلے تو رشتہ موجود ہے۔ یہ مالک قصاص کا ہے بسبب اس کی قتل کی،
اور قتل ہے بسبب کس کی؟ جرح کی، اور جرح واقع ہے حالت حیات میں، اور حالت حیات میں نکاح بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ معنی ہے. او یثبتو، یا خاون کے لیے قصاص ثابت ہے بعد الموت، بیوی کی موت کے بعد، لیکن یہ قصاص مستند ہے الی مسببی، سبب موت کو. سبب موت کیا ہے؟ وہو الجرح. او اذا ثبت الجنین، اور جب یہ قصاص تمام ورثہ کا حق ہے، تمام متن کی طرف چلا، 5 بھائی تھے، ایک کو میں نے قتل کر دیا تو ہر ایک کو قصاص. اب اس نے معاف کیا شبیری کا تو باقی تینوں کا بھی معاف ہوا، یا اس نے عوض دیا اپنے حصہ قصاص سے تو باقی کا قصاص بھی. فَكُلُّ مِنْهُمْ، ہر ایک ورثہ میں سے قادر من الاستیفاء کہ مجھ سے قصاص لے لے، والاسقاط عفواً، اور ہر ایک مالک ہے کہ وہ اپنا حصہ قصاص ساقط کرے، مفت او صلحاً، یا مال کے بدلے. اور جب اس کا حصہ ساقط ہوا تو وَمِنْ لَوَازِمِ سُقُوطِ حَقِّ الْبَاقِ فِي الْقِصَاصِ سُقُوطُ حَقِّ الْبَاقِي نَفِيهِ. جب ایک کا حق قصاص میں ساقط ہوا تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ باقی کا حق قصاص میں ساقط ہوگا. لِأَنَّهُ لَا يَتَجَزَّى، کیونکہ قصاص غیر متجزی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، میں نے ایک یہ آدمی قتل کیا، اس کے 2 بھائی تھے، اور ایک اس کو قتل کیا. اس کی 2 بھائیوں میں سے ایک نے مجھے معاف کر دیا تو اس کا قصاص تو مجھ سے ساقط ہوا، اس کا ساقط نہیں ہے کیونکہ اس کے اولیاء نے ساقط نہیں کیا. یہاں 2 قتل ہے یا ایک قتل ہے؟ اور متن میں ایک قتل ہے. بخلاف میں اذا قتل رجلین، میں نے 2 آدمی مارے، وعفا احد الولیین، اور ایک مقتول کی ولیین میں سے ایک نے مجھے معاف کر دیا تو دوسری مقتول کا قصاص مجھ سے ساقط نہیں ہے کیونکہ واجب یہاں 2 قصاص ہے من غیر شبہۃ لاختلاف القتل، قتل بھی متعدد ہے، والمقتول و مقتول بھی متعدد ہے. وہاں ہونا واحدنا، اور متن میں ایک ہے. لاتحادہما، قتل بھی ایک ہے، مقتول بھی ایک ہے. او اذا سقط القصاص، اور جب باقی کا قصاص ساقط ہوا، ينقلب نصیب الباقین مالا، تو بدل جائے گا حصہ باقی کا مال. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کیوں؟ میں نے 4 بھائیوں میں سے ایک کو قتل کیا تو ہر ایک کا حصہ ہے مجھ سے قصاص لینے میں. اب اس کا حق میرا سر ہے، اس کا حق میرا ہاتھ ہے، اس کا حق میرا پاؤں ہے، اس کا حق میرا ناک ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے پیسے دی، جب پیسے دیے اور اس کا حق تھا میرے حصے میں تو گویا کہ وہ حصہ میں نے اس سے خرید لیا، اور جب خرید لیا تو وہ حصہ معصوم ہوا، اور عصمت قابل تجزی نہیں ہے. جب سر معصوم ہوا تو سارا حصہ معصوم ہوا، جب معصوم ہوا تو باقی کا حق القصاص کیا ہوا. یہ معنی ہے لأنه امتنع، قصاص باطل ہوا بمعنى راجع للقاتل، ایک عصمت کی وجہ سے جو قاتل کو حاصل ہے. وليس للعافي شيء من المال، اگر وہ 4 بھائیوں میں سے جس نے مجھے اپنا قصاص ساقط کیا اور مفت میں ساقط کیا ہے اس کو مال نہیں ملے گا کیونکہ اس نے اپنا حق قصاص ساقط کیا بفعله، اپنی فعل سے، اسقاط سے، اور اپنی رضا سے. ٹھیک ہے. اب ایک کا مال اور قصاص سے ساقط ہوا، باقی کا مال فی الحال ہے یا 3 سال میں ہے. کہتے ہیں ثم یجب ما یجب من المال، جو مال واجب ہے وہ 3 سال میں ہے. اور امام ظفر کہتے ہیں فی سنتین، اگر بین شریکین وہ قصاص 2 آدمیوں میں ہو اور ایک معاف کرے، کیونکہ واجب یہاں نصف دیت ہے تو اس کا قیاس ہوگا دیت پر، اور دیت 2 سال میں ہے تو یہ بھی درست. فیعتبر بما اذا قطعت ید خطأ ولنا. ہمارا کیا تھا کہ وہ باقی ماندہ دیت جو ہے 3 سال میں ہے. کیوں؟ یہ بدل دم کا، اور بدل دم دیت ہے، اور دیت 3 سال میں ہے تو یہ بھی ولنا. ہم کہتے ہیں ان ھذا بعض بدل دم، یہ جو ہے یہ بعض بدل دم ہے، اور کل بدل دم مؤجل. ھذا، یہ جو باقی کو میں مال دیتا ہوں یہ بعض ہے بدل دم کا، اور کل بدل دم تو مؤجل ہے 3 سال سے. نفع کذالک بعضہ،
بات سمجھ میں؟ اور تم نے قصاص کیا تھا ید پر، تو ید میں نصفی دیت نہیں ہے، ید کا کل دیت ہے، ید کا ہاں والواجب فی الید کل بدلی، اچھا جی طرف وہ کل بدل ہے طرف کا یعنی ہاتھ کا، اور وہ سنتین میں ہے فی شرع وہی۔ اب یہ دیت قاتل کے اکیلا پر ہے یا مال پر ہے؟ اس کے مال میں ہے، کہتے اس کے مال میں ہے لأنه عمد۔ وإذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتص من جميعهم، یہ 10 تبلیغی تھی، اس نے پھر بگاڑا کو 60 سال کے لیے خدا کی راہ میں نکلا، اس نے کہا میں نہیں جاتا، انہوں نے اس کو قتل کیا، تو 10 کے 10 تبلیغیوں کو اٹھا دو، بات سمجھ میں ہے؟ وَإِذَا قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا، ایک جماعت نے ایک آدمی کو مارا عمدن، نو اقتص من جميعهم، سب سے قصاص لیا جائے گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں صنعاء یمن میں 10 آدمیوں نے ایک کو مارا تھا، تو حضرت عمر نے 10 کے 10 سے قصاص لیا اور اعلان کیا لو تمال علیہ اہل صنعاء لقتلتهم، یہ تو 10 تھے، اگر تمام صنعاء کے لوگ اس آدمی کے قتل میں اکٹھے ہوتے میں پوری صنعاء کو پھانسی پر چڑھا۔ لقول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی لو تمال علیہ اہل صنعاء، اگر جمع ہوتی اس مقتول کے قتل پر اہل صنعاء لقتلتهم، میں سب کو قتل کرتا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات یہ کہ پوری جماعت سے قصاص اس لیے کہ عموماً جب قتل ہوتا ہے تو ایک قاتل نہیں ہوتا، 2-3 جمع ہوتے ہیں، تو اگر ہم 2-3 سے قصاص نہ لیں تو کل 20 جمع ہوں گے، 40 جمع ہوں گے، تو پھر تو تقاتل عام ہوگا، اس وجہ سے جماعت کو نہ دیکھو، سب کو اڑا دو۔ وَلِأَنَّ الْقَتْلَ قتل بطریق التغالب، کہ جمع ہو کر کے ایک کو قتل کرے یہ غالب ہے، اور قصاص جو ہے مزجرتن، وہ ڈھانٹنے والا ہے بے وقوفوں کا، فیجب، سب کا قصاص واجب ہے، تحقیقاً لحکمت الاحیاء، تاکہ احیاء کی حکمت ثابت ہو جائے۔